ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ عذر کرو کہ اللہ ہم تو بھول گئے تھے، ہم تو غافل ہو گئے تھے، ہم دنیا میں آ کر دنیا کے ریال کے کمانے میں، کوٹھیاں بنانے میں، اپنے کریکٹر کو اور اپنے مستقبل کو سنوارنے میں یوں مصروف ہوئے، ہمیں بچوں کی یوں فکر ہوئی کہ صبح اور شام مالک ہم تو دنیا کماتے رہے، ہمیں اس بات کے سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی کہ تو ہمارا رب ہے۔ مالک فرماتے ہیں پہلا عذر تو یہ، او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ بہانہ کرو کہ شرک تو ہمارے بڑے کرتے چلے آئے جو ہم سے پہلے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، جو ہمارے باپ نے کیا، جو ہمارے دادے نے کیا، جو ہمارے مولوی نے کیا، مولوی کے مولوی نے کیا، اللہ اسی راستے پر ہم نے چلنا تھا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ قصور تو باطل لوگوں کا جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، جو ہمارے بڑے تھے، ہمارا تو قصور نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے ان دو عذر کے علاوہ آج دنیا میں کوئی عذر نہیں ہے۔ یا تو لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہیں، دنیا کمانے میں یوں مصروف ہیں کہ ان کے پاس سوچنے کی مہلت نہیں ہے، سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں، الہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کو رب مان لینے کے بعد، اللہ کو الہ کہہ دینے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جیسے میں اپنے باپ کو باپ کہوں، ماں کو ماں کہوں، کسی کو بیوی کہوں، کسی کو بیٹی کہوں، تو بھائیوں ہر لفظ کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر لفظ کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ مجھے ماں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ بچی کے ساتھ نہیں، وہ بیوی کے ساتھ نہیں، ہر لفظ کے اپنے تقاضے ہیں۔ اللہ کو رب کہہ دینے کے بعد، اللہ کو الہ مان لینے کے بعد، پھر اس کے تقاضے، رب ذوالجلال مجھے تو مہلت ہی نہیں ملی سوچنے کی، تو یہ عذر قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اور دوسرا عذر، یہ بھی بالکل یہی دو عذر ہیں کہ لوگ اپنے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر بار کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جو ان کے باپ کا مذہب تھا وہی خود قبول کیے بیٹھے ہیں، یہ سوچنے پر تیار ہی نہیں کہ ہمارا باپ دادا کا دین غلط ہو سکتا ہے۔ اور یہ عذر شیطان نے ہر دور میں آزمایا۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو قوم کو یہی محسوس ہوا کہ اگر ہم نے نبی کی بات مان لی تو ہمارے بزرگ چھوٹ جائیں گے۔ ان کے سردار انہیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ نوح کو چھوڑ دو، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ قوم یہ سمجھتی تھی کہ توحید کی بات مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پنجتن کو چھوڑ دو۔ حالانکہ بھائیو یہ پنجتن کون تھے؟ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے صالحین تھے، یہ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد تھی جو نیکی کرنے کی بنا پر لوگوں کی محبوب بن گئی تھی۔ لیکن شیطان نے ان اولیاء اللہ کی محبت کو غلو میں بدل کر، حد سے بڑھا کر، پہلی نسل کو یہ سمجھایا کہ ان کی شکلیں اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد رہے۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل کو یہ سمجھایا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن کی بندگی تمہارے بڑے کیا کرتے تھے، لہذا انہی کی بندگی شروع کروا دی، ان کی تاریخ کو مسخ کیا۔ یہ اولیاء اللہ کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے جو مالک کی توحید کے خلاف تھی۔ سوچیے آخر وجہ کیا ہے کہ قوم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نوح کی بات مان لینے سے ہمارے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر چھوٹ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ شیطان نے ان کی تاریخ کو مسخ کیا، ان کے ساتھ جھوٹ نتھی کیا، جھوٹ نتھی کر کے اب قوم کو یوں معلوم ہوا کہ اگر ہم نے ان کی بات کو نوح کی بات کو مان لیا تو یہ بزرگ چھوٹ جائیں گے۔ بھائیو یہ شیطان کا بہت زبردست وار ہے۔ شیطان نے ہمیشہ انبیاء کی تاریخ کو مسخ کیا۔ آپ کے سامنے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے
جھوٹی روایات اپنے دین کی بنیاد بنائی ہوئی ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی احادیث مبارکہ میں جھوٹ شامل کر کے ان کی سیرت تبدیل کی جا رہی ہے۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ علی کہتے تھے میں تمہارا مشکل کشا ہوں، علی کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، حالانکہ علی یہ کب کہہ سکتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب شرک کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ آپ تو توحید بیان کرتے تھے، قرآن سارا توحید سے بھرا ہوا۔ تو بھائیو، شیطان انبیاء اور اولیاء کی تاریخ کو مسخ کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ محدثین اٹھے، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے ان لوگوں کو ننگا کر دیا جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ منسلک کیا تھا۔ آج حدیث کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ شخص کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ جھوٹی حدیثیں کھڑا کرتا تھا۔ اور آج تو الحمدللہ صحیح ابو داؤد الگ ہے، ضعیف ابو داؤد الگ ہے، صحیح ترمذی الگ ہے، ضعیف ترمذی الگ ہے، اب تو حدیث صحیحہ الگ ہے، حدیث ضعیفہ الگ ہیں، اب تو بالکل علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہیں۔ لیکن اب بھی ان کے حلقوں میں وہی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں جو من گھڑت ہیں، جو موضوع ہیں، ضعیف بھی نہیں، من گھڑت ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے اپنے نور میں سے میرے نور کو پیدا کیا۔ جبرائیل کو فاطمہ نے چچا کہہ دیا تو اس نے کہا میں چچا نہیں ہوں، اور پھر بحث ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کو بتایا گیا کہ ایک ستارہ تھا، آپ نے جبرائیل کو کہا اور وہ ستارہ میں تھا۔ یعنی وہ ساری باتیں جو جھوٹ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے شرک ان کے ذریعے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ بھائیو، یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ جرم ہے جس کے بعد انسان کو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دے گا، وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جہنم سے خلاصی نہیں ہے۔ کوئی شخص کلمہ پڑھنے والا ہو، کوئی نمازیں پڑھنے والا ہو، کوئی روزے رکھنے والا ہو، اگر وہ مالک کے سوا کسی اور کی بندگی کرتا ہے، مالک کے سوا کسی اور کو الہ مانتا ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو وہ شخص مستقل جہنمی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اور ایمان کی فکر وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کی صفات میں غور کرے گا، مالک کی صفات پر ایمان لائے گا۔ مالک کی صفات قرآن حکیم میں بیان اللہ نے کی کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ ہی بارش نازل کرنے والا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ خالق وہی ہے، اور خالق پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کا پورا انتظام اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی انتظام کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی کون دیتا ہے؟ ابھی تو وہ مانگنے کے قابل نہیں ہوا، مالک نے کیسا انتظام کیا؟ اس کی ماں روٹی کھاتی ہے، اس کی ماں پھل کھاتی ہے، اور وہ خوراک خون میں شامل ہو کر بچے کو مل رہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں رزق دینے والا وہی ہے۔ بچہ باہر آیا، اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں کس نے پیدا کی؟ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ اکیلا ہے۔ بھائیو، وہی فیصلے کرتا ہے، کوئی فیصلہ ایسا نہیں کہ وہ کر دے اور وہ پورا نہ ہو، صرف اس کا حکم ہوتا ہے کن ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ ذلت اور عزت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی صدر ایوب کا نام ہوا کرتا تھا، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی کرسی مضبوط ہوا کرتی تھی، کبھی ضیاء الحق کا نام تھا، کبھی شاہ ایران کا نام تھا۔ آج وہ سب کہاں ہیں؟ یہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ وہی رات پلٹتا ہے، دن الٹتا ہے، گردش ایام میں بندوں کے دن بدلتا ہے، تخت الٹتا ہے، سلطنتیں زیر و زبر کرتا ہے، ایک کو لاتا ہے دوسرے کو گراتا ہے۔
نواز شریف کے ذریعے بے نظیر ہٹتی ہے، مشرف کے ذریعے نواز شریف ہٹتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ انتظام اللہ اکیلا کر رہا ہے۔ فرشتے اس کے حضور چڑھتے ہیں اس کا حکم لینے کے لیے، اور قطار اندر قطار حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح۔ تو یہ سب اختیارات اللہ اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے فرمان کو اس کی مرضی کی دیر ہے کہ نافذ ہو جاتا ہے۔ وہ جو چاہے، جسے چاہے، جس وقت چاہے، جس رخ چاہے، وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ زکریا پوچھتے ہیں، فرشتے سے کہتے ہیں کہ میرے گھر بچہ کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے ایسے ہی ہوگا، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ مریم کہتی ہے میرے گھر بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے مالک کا فیصلہ ہے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے، مریم کہتی ہے کاش اس بچے کی پیدائش سے پہلے میں مر چکی ہوتی، بھولی جا چکی ہوتی، مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا۔ نبی پیدا ہو رہا ہے، اور کتنی مجبور ہے انسان کہ ان کے اختیار میں بچے کی پیدائش کو روکنا نہیں ہے۔ جو مالک نے چاہا ویسے ہی ہو گیا، حکم اسی کا چلتا ہے۔ آسمان میں، زمین میں سب احکامات مالک الملک کے چلتے ہیں۔ جہان کے ہر کونے میں ہر ذرے کی قسمت ہر لمحے بدلتی ہے۔ پورے جہان کو جیسے چاہتا ہے الٹتا ہے، پلٹتا ہے۔ یہ اختیارات مالک الملک کے ہاتھ میں ہیں۔ بھائیو، اس اللہ کی صفات پر ایمان لے آئیے، اس کی صفات پہ غور کیجئے۔ السمیع ہے، السمیع ایسا کہ سارے جہان کی آوازوں کو سنتا ہے۔ کیسی کیسی بولیاں ہیں، کہیں اردو ہے، کہیں انگریزی ہے، کہیں عربی ہے، کہیں پشتو ہے۔ ایک انسان کتنی بولیاں یاد کرے گا، لیکن مالک کے لیے کوئی بولی کی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیسی کیسی فریادیں ہیں، زمین و آسمان کے ہر کونے سے ہر لمحے اٹھنے والا مسلسل شور ہے، فریادیں ہیں۔ اس آہو فغاں میں وہ ہر ایک کی الگ الگ سنتا ہے اور صاف پہچانتا ہے کہ کون پکار رہا ہے۔ سب کی بیک وقت سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھی میں سنا رہا ہوں آپ نہیں سنا سکتے، نہیں، سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہے۔ اس کے حضور کسی لائن لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مالک الملک ہے، پاک ہے اس سے کہ التجاؤں کے ازدحام میں اس کی سماعت کی بھی چوک جائے، یا کبھی حاجت مندوں کی آہو فغاں میں کبھی اس کو کسی انسان کا جواب دینا مشکل ہو جائے۔